آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایمان کے حقیقی معنی کو سمجھیں گے، اس کا لغوی مطلب، اس کی روحانی گہرائی اور وہ 6 بنیادی عقائد جو ایک مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہیں۔ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہے امن، اعتماد اور یقین۔ اسلامی اصطلاح میں ایمان کی تعریف یہ ہے: دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اس کی گواہی دینا۔ علماء اسلام نے ایمان اور ایمانیت کو قرآن و حدیث سے اخذ کر کے اس کی تعلیم کو آسان اور سادہ طریقے سے سمجھانے کے لیے نہایت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ مجمل کا لفظ عربی زبان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے مختصر، جامع اور سمٹا ہوا۔ اس لیے ایمان مجمل میں تمام ضروری ایمانیت کو نہایت مختصر مگر جامع طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ میں اللہ پر اس کے تمام اسماء و صفات کے ساتھ ایمان لایا اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے اور اس کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کی۔ ایمان مفصل، ایمان مفصل سے مراد عقائد کا وہ تفصیلی اقرار ہے جس میں اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان شامل ہے۔ یہ ایمان کے ان تمام ضروری عناصر کا احاطہ کرتا ہے جن پر ایک مسلمان کا ایمان لانا لازم ہے، جس میں تقدیر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا عقیدہ بھی شامل ہے۔ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اللہ پر ایمان۔ ایک مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے جو ایک ہے، لازوال ہے، بے نیاز ہے، سب کا خالق اور سب کا رازق ہے۔ اس کا کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ تمام انسانوں کا رب ہے، کسی خاص قوم اور نسل کا نہیں۔ اللہ بلند و برتر ہے مگر اپنے نیک اور مخلص بندوں کے بہت قریب ہے۔ وہ ان کی دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات قرآن میں بیان ہوئی ہے، جیسے وہ رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے، شکر قبول کرنے والا ہے، صبر کرنے والا ہے، سب کا محافظ اور سب پر حاکم ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل اور شعور اس لیے دیا کہ وہ نیکی اور بھلائی کے راستے پر چل سکے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے، اور ان سب نعمتوں کے بدلے میں اللہ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ صرف چاہتا ہے کہ ہم اسے پہچانیں، اس سے محبت کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ اللہ کے رسولوں اور پیغمبروں پر ایمان۔ ایک مسلمان اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ سب انبیاء انسان تھے مگر اللہ نے انہیں وحی عطا کی اور انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے منتخب کیا۔ قرآن میں 26 انبیاء کے نام آئے ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ سب انبیاء کا پیغام ایک ہی تھا: ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، گناہوں سے بچو اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ مسلمان اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں سے مشہور 4 یہ ہے: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی۔ قرآن سب سے آخری اور مکمل کتاب ہے جو قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ پچھلی کتابیں اپنی اصل صورت میں باقی نہیں رہے لیکن قرآن 1400 سال سے ایک لفظ بھی بدلے بغیر محفوظ ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں قرآن کی ہر کاپی ایک جیسی ہے۔ آج بھی لاکھوں مسلمان قرآن کو حفظ کرتے ہیں اور روز اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ وہ نورانی اور پاکیزہ مخلوق ہیں، نہ انہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے نہ سونے کی۔ ان کی کوئی جسمانی خواہشات یا مادی ضروریات نہیں ہے۔ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ انسانوں کے برعکس فرشتوں کی مرضی نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ہر فرشتے کو ایک خاص ذمہ داری دی گئی ہے۔ انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ قیامت کے دن پر ایمان۔ ایک مسلمان قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور تمام انسانوں کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا
اور سب اللہ کے حضور اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ ہمارے ہر قول فعل، ارادے اور سوچ کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے جو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ نیک عمال کرنے والوں کو جنت دی جائے گی اور برے عمال والوں کو جہنم کی سزا ملے گی۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے عمال کا پورا بدلہ ملے گا اور کوئی بھی ظلم کا شکار نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کا وقت صرف اللہ جانتا ہے۔ تقدیر پر ایمان، ہر چیز اللہ کے علم اور ارادے سے ہوتی ہے۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی پہلے سے لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے پاس اختیار نہیں۔ اللہ نے انسان کو اچھائی اور برائی کے راستے کا انتخاب کرنے کی آزادی دی ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوگا۔ معزز ناظرین، ایمان کے بغیر کوئی بھی مسلمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ایمان وہ نور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت سے دل میں داخل ہوتا ہے اور کفر و جہالت کی تاریکی کو دور کر کے دل کو روشنی سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں موت تک اس پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔